अभी आपको अहम खबर देते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में अहम इंकशाफात। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली। वॉशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई के पाक भारत जंग बनी है। तो आपको अपडेट करें कि जो अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट हुई है, इसकी मेन रीजन मई की पाक भारत जंग करार दी जा रही है। तो वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है। ट्रंप की पॉलिसी जो पाकिस्तान के हवाले से है, उसमें हैरान कुन तब्दीली देखी गई है। वॉशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल है। आर्टिकल में फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में ये अहम इंकशाफात सामने आए हैं। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है। ये तब्दीली सब ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, और अब वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपने आर्टिकल में ये इंकशाफ किया है कि ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। वॉशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म हुआ, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हुई। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। आर्टिकल में फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में अहम इंकशाफ किया गया है, अहम बातें शामिल की गई हैं। 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली का जिक्र किया गया है। वॉशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हुई, ये बात इस आर्टिकल में लिखी गई है। अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी है। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से ये लिखा गया है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये एतराफ़ किया गया है। ये वो तब्दीली जो कि से पहले आ चुकी है, पूरी दुनिया इसको मान चुकी है, पूरा पाकिस्तान इस तब्दीली को देख चुका है कि मई की जंग के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने फतह समेटी, उसके बाद पूरी दुनिया का झुकाव किस तरह से पाकिस्तान की तरफ हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपने आर्टिकल में इस बात का इतराफ़ किया है, ये इंकशाफ किया है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज़ रफ्तार इमेज बिल्डिंग एक मुनफरद वाक़या करार दी गई है। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया है। बिल्कुल, तो ये इस बात का इतराफ़ है कि पाकिस्तान कामयाबी के जो मनाजिल हैं वो तय कर रहा है। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्किअ तारीफ की थी। वॉशिंगटन पोस्ट में ऐसा भी लिखा गया है, ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग मुनफरिद वाक़या है। वॉशिंगटन पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन चुका है। आर्टिकल में फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी पेश किया गया है। अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की जो बुनियाद है वो मई की पाक भारत जंग बनी है। वॉशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हुई है। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली देखी गई है। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में अहम इंकशाफात जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है। तो आपको ये भी बता रहे हैं कि ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली देखी गई है। और वॉशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल, ऐसा लिखना है वॉशिंगटन पोस्ट में, ऐसा कहना है वॉशिंगटन पोस्ट का। अमेरिकी पॉलिसी जो शिफ्ट हुई है पाकिस्तान को लेकर, उसकी जो मेन वजह है वो मई की पाक भारत जंग है, जिसमें पाकिस्तान को 7-0 का स्कोर हासिल है। भारत के राफेल को गिराया गया था। पाकिस्तान की फिजाइया ने शानदार कारनामा अंजाम दिया, जिसको न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इसका मुतरफ एतराफ़ करता है। आर्टिकल में फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी लिखा गया है। और पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। वॉशिंगटन टाइम्स का ऐसा लिखना है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वॉशिंगटन पोस्ट जिससे मुतालिक हम बता भी रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया पेश किया गया है। मेन रीज़न जो मई में हमने भारत को शिकस्त दी, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इसका एतराफ़ कर रहा है। जी बिल्कुल, ये वॉशिंगटन टाइम्स एक बड़ा मशहूर और बड़ा मौसर एक अखबार समझा जाता है वॉशिंगटन के अंदर, अरबाब इख्तियार और इन्फ्लुएंशियल सर्कल्स के अंदर। तो वहाँ पे ये इस मजमून का शाया होना ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और रियासत और लीडरशिप की जो सोच है वो यकसर तौर पर इस साल तब्दील हुई है। और इसके हवाले से इन्होंने दो जो
محرکات بتائے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ انتظامیہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان نے زیادہ مثبت، کنسٹرکٹیو اور زیادہ یعنی کہ کوآپریٹو اپروچ رکھی امریکہ کے ساتھ، جس کو امریکہ میں اپریشیٹ کیا گیا، جبکہ بھارت جو ہے وہ پس و پیش سے کام لے رہا تھا، وہ بہت سارے معاملات میں امریکہ سے کوآپریٹ بھی نہیں کر رہا تھا اور ان کے جو توقعات تھیں اس پر پورا بھی نہیں اتر رہا تھا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کے واشنگٹن سے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور امریکہ کے پاکستان پہ اعتماد اور احترام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا جو نقطہ عروج تھا وہ مئی میں بنیاد المرصوص کا جو کانفلکٹ تھا، اس میں بھارت کو ہم نے جتنی عبرتناک شکست دی، اس نے امریکہ میں خصوصاً ٹرمپ انتظامیہ کو متاثر بھی کیا اور کنونس کیا کہ پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرق وسطیٰ، اسلامی دنیا اور مڈل ایسٹ میں بھی ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرا ہے، جس سے تعلقات کو بڑھانا میں خود امریکہ کا مفاد پنہا ہے۔ بالکل، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، ایک تو پاکستان نے یہ فتح سمیٹی، اس کے بعد ان تمام مواقعوں کو کیش کروانا یہ بھی اتنا ہی اہم تھا جتنی وہ جیت اہم تھی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو آرٹیکل کا بھی ذکر ہو رہا تھا یہ ان کے ڈائریکٹر جنرل صاحب نے واشنگٹن ٹائم میں لکھا ہے اور کل وہاں یہ چھپا ہے۔ تو یہ بات چیت تو ہم دیکھیں پہلے اپنے تجزیوں میں کہتے رہے ہیں، اب یہ واشنگٹن ٹائم میں انہوں نے اس کو چھاپ بھی دیا ہے، اور دیٹ مین جو ہم کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جنوری سال یہ 2025 شروع ہونے میں وہاں انڈیا فرسٹ تھا، اب پاکستان فرسٹ ہے، اور ایک لمبے عرصے تک امید کی جاتی ہے کہ پاکستان یو ایس کی پالیسی میں پاکستان فرسٹ رہے گا۔ اس کی انہوں نے ریزن دی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایران کے ساتھ جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی انگیجمنٹ ہے اس میں پاکستان نے بڑا پہلے کلیدی کردار ادا کیا ہے اور کرتا رہے گا، تو ایران کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں پاکستان کو ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیا، جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں پاکستان نے بڑا سپورٹیو رول پلے کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ غزہ میں کوئی بھی جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو جو تعیناتی ہے اس میں پاکستان بڑا اہم رول پلے کرے گا، کیونکہ پاکستان کی ملٹری وہاں جائے گی اور جانا چاہیے، لیکن جب ہم وہاں جائیں گے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کو سپورٹ کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم انہیں مضبوط کریں گے۔ تو جیسے ٹرمز آف ریفرنس کلیئر ہوتے ہیں اس کے مطابق ہمیں میرے اپنے خیال میں ضرور جانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہمیں ایک موقع ہے۔ اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں بھی پاکستان ایک مضبوط اتحادی کے طور پر ابھرا ہے، اور یہ ایک اسٹیبلائزیشن کا اور ایک سیکورٹی کا گارنٹیئر ہے یہ، اور اگر پاکستان کے ساتھ ہمیں تعلقات زیادہ نہ بڑھائے تو پھر یہ بالکل چین کی طرف جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کی اہمیت کو یو ایس نے سمجھا ہے، اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ کے معاملات انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یونیک آنر دی ہے کہ اس وقت دنیا پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے، اور اس وقت پاکستان کی خاص طور پر ملٹری قیادت جو ہے ان کے سامنے ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کو مضبوط بنانا اور کمیٹی آف نیشن میں اس کا رائٹ فل پلیس اس کو دلانا۔ جی بالکل، آپ طارق صاحب درست فرما رہے ہیں۔ سید محمد علی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح کی ہمیں مثال نہیں ملتی، اور جو وجہ بتائی گئی اس کو بھی ماننا بے حد ضروری ہے۔ ان تعلقات جو پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا ایک تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، دوسرا کیا بھارت سے یہ پوسٹ ہضم ہو پائے گی؟ بہت اہم دونوں سوال آپ نے کیے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس آرٹیکل سے اس بات کی بالکل کلیئر ترجمانی ہوتی ہے کہ واشنگٹن کا پاکستان کا کے حوالے سے احترام اور اعتماد بہت بڑھ چکا ہے، اور ہر روز گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت کا جو طرز عمل ہے غیر ذمہ دارانہ، چاہے وہ مئی کے پاکستان بھارت جنگ کے بعد حقائق سے پہلو تہی کرنا ہے، صدر ٹرمپ کی جو امن کے قیام کی کوششیں ہیں اس کو اگنور کرنا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو ان کے تصویراتی توقعات امریکہ کی تھیں چین کے حوالے سے اس پہ پورا نہ اترنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈومیسٹک پالیٹکس، ہیومن رائٹس کی بہت ہی دگرگوں صورتحال جو بھارت میں ہے، اور ایک میجورٹیرینزم ہے کہ مائنورٹیز کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ اور ان کے خلاف جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ امریکہ کی جمہوری روایات ہوں، ہیومن رائٹس ہوں،
تصویراتی مفادات ہوں اور پھر اس خطے میں ان کے ساتھ کوپریشن کی خواہش ہو، ان تمام معاملات پہ بھارت نے مکمل طور پہ واشنگٹن کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے، مایوس کیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے مثبت اور ایک کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ، چاہے معاشی میدان ہو، چاہے دفاعی میدان ہو، چاہے کاؤنٹر ٹیررزم ہو، چاہے سفارتی معاملات ہوں، چاہے تجارتی معاملات ہوں، ان تمام ڈومینز میں دونوں ممالک جو ہیں وہ روزانہ قریب آ رہے ہیں اور پاکستان کے اعتماد اور احترام میں امریکہ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو اس آرٹیکل میں وہ یہ ہے کہ نہ صرف اس کے نتیجے میں واشنگٹن کے پاکستان کے ساتھ گڈ ول اور تعاون کے نتیجے میں جنوبی ایشیا کے طاقت کے توازن پہ بھی ایک مثبت اور اسٹیبلائزنگ اثر پڑا ہے، اور دوسری جانب پاکستان سے اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان صرف جنوبی ایشیا نہیں بلکہ اس کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے فار ایسٹ میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیبلائزنگ پاور کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ مسلم دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے عالمی امن و سلامتی کے فروغ اور قیام میں پاکستان، جبکہ بھارت ایک غیر ذمہ دارانہ اور ایک غیر سنجیدہ ریاست ہے جو کہ داخلی سطح پہ بھی ڈی اسٹیبلائز ہے، مائنورٹیز کی ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں، دہشت گردی کی پشت پناہی کے نتیجے میں، اور عالمی قوانین اور عالمی حقائق سے پہلو تہی کے نتیجے میں۔ بالکل صحیح۔ طارق صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، یہی پوائنٹ آپ کی جانب لے کر بڑھوں گا۔ پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے جیسا کہ سید محمد علی صاحب نے بھی ذکر کیا، ایک جانب فیلڈ مارشل کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، دوسری جانب واشنگٹن ٹائمز جیسے جو اخبار ہے اس کے اوپر یہ اعتراف، اس طرح کے آرٹیکل چھپنا، اور بھارت کا دیگر ممالک میں بنگلہ دیش کے اندر جو کردار ہے، پھر آسٹریلیا میں جو واقعہ پیش آیا، یہ تمام جو شفٹ ہے، آپ اس شفٹ پر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں جو آپ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے، تو امریکہ نے دیکھا کہ یہ جو انڈین لیڈرشپ ہے، خاص طور مودی بڑے بڑے بلند اور دعوے کرتے تھے، پاکستان کو انڈرمائن کرتے تھے، اور امریکہ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا تھا کہ پاکستان کو سے ہم نمٹ لیں گے۔ اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے امریکہ سے امریکہ کے بیان ریکارڈ پہ ہے کہ جی آپ کے آپس کے معاملات ہیں، لیکن پاکستان یہ امریکن اب یہ مانتے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح سے ملٹری ڈسپلن دکھایا، جس طرح سے ان کا اسٹریٹجک فوکس ہے، وہ دنیا اس پہ حیران ہو گئی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جب فیلڈ مارشل صاحب اس سے ملے ٹرمپ سے، تو 1 to 1 جو بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ احساس کیا کہ یہ لیڈر، اس میں ایک سبسٹنس ہے، یہ لیڈرشپ کی جو اعلیٰ معیار کی کوالٹیز ہیں وہ اس بندے میں موجود ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کر کے دکھاتا ہے۔ تو ٹرمپ جیسے آپ کو پتا ہے کہ مضبوط لوگوں کو، پاور کو پسند کرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی ان کے ساتھ بڑی ایک ایکویشن بن گئی، اور پھر پاکستان نے مار کا حق کے بارے میں جو بھی بیانات دیے بالکل صحیح دیے، حقائق کے مطابق دیے، اور ان کے 70 دفعہ کہنے کے باوجود ٹرمپ کے کہ انہوں نے 8 جہاز گرائے، مودی بالکل، اور ایکویشن جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں بڑی زبردست ایکویشن بن گئی ہے یہ، اور پاکستان ایک طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود، سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔